بلیٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی بلوچستان کی، جہاں پر 2 دن میں 177 دہشت گرد مارے گئے، 17 سیکیورٹی اہلکار، 33 شہری شہید ہوئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بلوچستان کی صورتحال ویک اپ کال ہے، بیوروکریسی، قبائلی قیادت، جرائم پیشہ عناصر کا گٹھ جوڑ ہے۔ مافیا تیل کی اسمگلنگ سے روزانہ 4 ارب روپے کما رہا ہے۔ 40 روپے لیٹر والا ایرانی تیل کراچی میں 200 روپے لیٹر بیچا جاتا ہے۔ اسمگلرز کے دم پر پاؤں رکھا تو یہ امن و امان خراب کرنے آ گئے۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نہیں ہوں گے، پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ ارب روپیہ ڈیلی منافع یہ لوگ کما رہے ہیں، جس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے کہ دم کے اوپر پیر آیا ہے۔ یہاں پہ جو بیوروکریسی ہے، ٹرائبل لیڈرشپ ہے اور کرمنل ایلیمنٹس کا ایک نیکسس بن کے اس ساری تحریک کو، جو اس کا کلیم کوئی اور تھا، مقصد اس وقت اور بن جرائم پیشہ لوگ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اسمگلنگ لا انفورسمنٹ ایجنسی بشمول فوج کے ان کے خلاف برسرے پہ کار ہے۔ کاروباری نقصانات کو ریکور کرنے کے لیے وہاں پہ تحریک چلائی جا رہی ہے۔ ایران سے اجازت نامے کے اوپر 40 روپے لیٹر کا تیل 200 روپے لیٹر کراچی میں بیچے۔ ان کے اندر ٹیررسٹ 177 مارے گئے، ہمارے جو شہید ہوئے 17، جس میں 10 پولیس والے ہیں، 6 ایف سی کے ہیں اور 1 لیویز کے۔ سویلین شہید مینلی گوادر میں ہوئے ہیں۔ وہ تمام صوبوں میں کرپشن ہے، ہر لیول پہ، وفاق میں بھی کرپشن۔ جتنے ایئرپورٹس بلوچستان کے اندر ہیں کسی اور صوبے میں نہیں ہے۔ 124 بلین ریونیو کلیکشن ہے سارے بلوچستان میں، وہ کہاں جاتی ہے یہ بھی سوالیہ ہے۔ محرومی کا بیانیہ بنایا گیا ہے سوائے اسمگلروں کے، ان لوگوں کے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں تیل کی اسمگلنگ میں یا جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے کہ یہاں سے جاتا ہے سامان سارا واپس آ جاتا ہے، ہماری مارکیٹوں میں آیا۔ ٹرینین جو تیل ہے اس کے پمپ کوئٹہ کے شہر کے وسط میں پائے جاتے ہیں۔ پرسن کا بھی نیریٹو بنا، یہ بھی نیریٹو غلط ہے۔ دہشت گرد جو مارے جا رہے ہیں وہ سارے مسنگ پرسن لسٹ میں ان کا نام ہے۔ مسنگ پرسن مسقط میں بیٹھے ہوئے ہیں، عمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کی فیملی پیسے لے رہی ہے۔ صوبے کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے ہندوستان کلبھوشن کہاں سے پکڑا گیا؟ کون انویسٹمنٹ کر رہا ہے اسلحے کے اندر؟ لوگوں سے کوئی نیگوشیشنز نہیں ہوں۔ قوم کو متحد ہونا چاہیے، کسی کرمنل گینگ کو کوئی ایسا نیریٹو بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، مجرمانہ سرگرمیوں کو کوئی لبادہ ایسا پہنا سکے کہ اس کو سینکٹیفائی کر سکے۔ اس ہاؤس کے اندر بے حیثیت ہے۔ How can you demand this from the public? This is a wake up call. بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز نے فتنہ ہندوستان کے مزید 22 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ فورسز کی کارروائیوں میں 3 روز کے دوران 177 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مزید نقصانات اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے 2 دن پہلے کوئٹہ، گوادر، پنجگور، مستونگ، نوشکی، دالبدین، خاران، تمب اور پسنی سمیت بلوچستان کے کئی شہروں میں دہشت گرد حملے ناکام بنائے تھے۔ دہشت گردوں نے ان حملوں میں گوادر کے ایک مزدور گھرانے کو بے دردی سے قتل کر دیا تھا، جس میں ایک عورت اور 3 بچے بھی شامل تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اسلامی فوجی انسداد دہشت گردی اتحاد کے سیکریٹری جنرل میجر جنرل محمد بن سعید الغمدی کی ملاقات ہوئی ہے۔ امن و استحکام اور علاقائی سلامتی کے فروغ کے لیے ادارہ جاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ ISPR نے بتایا GHQ میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی سیکیورٹی صورتحال، دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون، انٹیلیجنس شیئرنگ اور رکن ملکوں کی استعداد کار بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا IMCTC رکن ممالک کے مابین مربوط اور مؤثر انسداد دہشت گردی اقدامات کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میجر جنرل محمد بن سعید نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ نسٹ اسلام آباد میں اسلامک ملٹری انسداد دہشت گردی اتحاد کے تحت ری انٹیگریشن اور ریہیبلیٹیشن ٹریننگ پروگرام کا اہتمام IMCTC کے جنرل سیکریٹری میجر جنرل محمد بن سعید نے اپنے خطاب میں کہا، دہشت گردی مشترکہ چیلنج ہے، سب کو مل کر نمٹنا ہوگا۔ انسداد دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان کا کردار قابل قدر ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف بولے، پاکستان 2 دہائیوں سے انسداد دہشت گردی کی عالمی جنگ میں پہلی صف میں کھڑا ہے۔ دہشت گردی ختم کیے بغیر امن کا قیام ممکن نہیں۔ تؤكد بهذا التعاون. Pakistan has stood at the forefront of the global fight against terrorism for more than 2 decades, suffering human loss of more than 90,000 individuals. Terrorism has no association with Islam. Peace is not achieved merely by eliminating terrorists. لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف خلیفہ ابو القاسم حفتر نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔
جس میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور لیبیا کی مسلح افواج میں پیشہ ورانہ تعاون اور روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ISPR نے بتایا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے دو طرفہ عسکری تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے لیبیا میں امن، استحکام اور ادارہ جاتی ترقی کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر بھی موجود تھے۔ لیبیائی کمانڈر ان چیف نے GHQ میں یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھ کر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رواں مالی سال کے 7 ماہ میں تجارتی خسارہ 22 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ جولائی سے جنوری تجارتی خسارے میں 28% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ علیم ملک سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ علیم، کہاں تک پہنچ گیا تجارتی خسارہ؟ جی، جو ادارہ شماریات کی جانب سے تفصیلات جاری کی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی تا جنوری جو درآمدات ہے اس میں 9.42% اضافہ ہوا، جبکہ برآمدات میں 7.09% کی کمی ہوئی۔ جولائی تا جنوری جو درآمدات ہیں ان کا حجم 40 ارب 23 کروڑ ڈالر سے زائد رہا، جب اس عرصے میں جو برآمدات کا حجم تھا وہ 18 ارب 19 کروڑ ڈالر سے زائد پر محدود رہا۔ جو ادارہ شماریات کی دستاویز ہے اس میں بتایا گیا ہے، جو تفصیلات ہیں کہ جنوری 2026 میں تجارتی خسارہ 2 ارب 72 کروڑ 50 لاکھ ڈالر رہا۔ جنوری میں اگر ہم بات کریں تو درآمدات کا حجم 5 ارب 78 کروڑ ڈالر سے رہا، جبکہ اس عرصے میں جو برآمدات کا حجم تھا وہ 3 ارب 6 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رہا۔ ایک ماہ میں تجارتی خسارہ 28.53% کم ہوا ہے۔ جب ماہانہ بنیادوں پر اگر ہم بات کریں تو ماہانہ بنیادوں پر برآمدات 34.96% بڑھی ہے، جبکہ اس عرصے میں جو درآمدات کا حجم ہے اس میں 4.85% کی کمی ہوئی ہے۔ علیم ملک، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں زوروں پر ہیں۔ من پسند پتنگوں کے لیے مارکیٹس میں خریداروں کا رش ہے۔ دوسرے روز بھی شہریوں نے 18 کروڑ روپے سے زیادہ کی پتنگیں اور پنوں کی خریداری کی ہے۔ احمد کھوکر سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ احمد، بتائیے۔ جی بالکل، یہ لیگل ایڈوائزر ہیں کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے ایڈوکیٹ ملک فیضان۔ ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو دوسرے روز خرید و فروخت ہوئی ہے پتنگوں اور پنوں کی اور گڈوں کی بھی، وہ تقریباً 16 کروڑ سے زائد کی ہوئی، جبکہ پہلے روز ملک فیضان احمد کا کہنا تھا کہ 16 کروڑ سے زائد کی ہوئی تھی۔ تو 2 روز میں جو پتنگوں اور پنوں کی جو خرید و فروخت ہوئی ہے وہ ایڈوکیٹ ملک فیضان احمد کے مطابق تقریباً 32 کروڑ سے زائد کی جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ اب تک جتنی بھی پنجاب میں پسندیں منائی گئی ہیں، اسپیشلی خصوصاً لاہور میں، آج تک جو ہے وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں دیکھی گئی۔ تو یہ ایک الگ ہی جو ہے وہ ریکارڈ قائم کیا گیا، جبکہ دوسرے روز مارکیٹ میں 6 لاکھ سے زائد گڈے پتنگیں جو ہے وہ فروخت کی گئی ہیں، اور خرید و فروخت کے دوسرے روز مارکیٹ میں 15,000 سے زائد جو ہے وہ پنوں کی فروخت ہوئی ہے، جبکہ 1.5 تاوا آج جو ہے وہ 200 روپے زائد ہو گیا۔ کل 500 روپے مل رہا تھا، آج 700 روپے جو ہے وہ خریداروں کو 1.5 تاوا جو ہے وہ ملا، جبکہ تاوے کی قیمت میں بھی 50 روپے زیادہ ہوئے ہیں۔ کل 300 روپے مل رہا تھا، آج 350 روپے جو ہے وہ ایک تاوا ملتا رہا ہے، اور پونا تاوے کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے ہے، جبکہ 2 پیس کا جو پنا ہے وہ 7 سے 8 ہزار روپے کا، اور 4 پیس کا جو ہے وہ 12 سے 15 ہزار روپے کا جو وہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ اور ایڈوکیٹ ملک فیضان کے مطابق جو اندرون موچی گیٹ، مارکیٹ اسلام پورہ اور ساندہ، سمن آباد، اناریاں، عشرت سمیت جو دیگر علاقے جیسے کہ اقبال ٹاؤن وغیرہ، وہاں پر پتنگوں، گڈوں اور پنوں کی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ جی احمد، آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں، زندہ دل شہری حویلیاں اور گھر سجانے میں مصروف ہیں۔ رنگ رنگ کے دوپٹے اور پتنگیں دیواروں پر سجائی جا رہی ہیں۔ پیٹ پوجا کے لیے بھی پکوان سینٹر کو آرڈر دے دیے گئے ہیں۔ مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ سدرا غیاث سے، جو اس وقت ایک فیملی کے ساتھ اندرون لاہور کی چھت پر موجود ہیں۔ سدرا، بتائیے۔ جی بالکل، بسنت میں ابھی چند دن باقی ہیں، لیکن تیاریاں دیکھ کے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے صبح ہی بسنت ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہاں پر لاہوریے موجود ہیں۔ کیا کیا تیاریاں کی ہوئی ہیں بسنت کے لیے؟ کس طرح سے ڈیکور کرنا ہے؟ باقی کھانا پینا کیسا ہے؟ لاہوریوں کا تو فیسٹیول میں کھابا جو ہے وہ ایک بڑا جز ہوتا ہے۔ جی بالکل، ہم نے کھانے کے لیے جو ہے نا ہریسہ ناشتے میں بریک فاسٹ اس کا کریں گے، ساتھ میں گرین ٹی چلے گی، ایک دن پالک چاول چلیں گے، اور کشمیریوں کے دال چاول ہوتے ہیں وہ چلیں گے ساتھ میں۔ رات کو بوائز ٹائم ہوگا تھوڑا سا، تو اس میں باربیکیو چلے گا، اگر کہیں سے پرمیشن مل گئی تو تھوڑا سا ڈی جے بھی آن کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، تیاریاں تو آپ نے دیکھی ہیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں، اور پوری حویلی کو جو ہے وہ دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ جو ہے وہ گڈیاں بھی اسٹاک میں لا کے رکھ لی گئی ہیں، پنے بھی لا کے رکھ لیے گئے ہیں۔ تو ابھی کچھ تیاریاں ان کی باقی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بھرپور طریقے سے شاندار انداز میں جو ہے وہ اس دفعہ بسنت کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ جی
زندہ دلانے لاہور بسنت منانے کے لیے انتہائی پرجوش ہیں. انتظامیہ بھی خصوصی اقدامات میں مصروف ہے. بیشتر سڑکیں برقی قمقموں سے روشن کر دی گئی ہیں. لبرٹی چوک پر پاکستانی تاریخ کی سب سے بڑی پتنگ نصب کی گئی ہے. ARY نیوز کے نمائندے نذیر بھٹی ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. نذیر بتائیے کیسی تیاریاں ہیں؟ پاکستان کا سب سے بڑا پتنگ جو ہے وہ لبرٹی چوک میں نصب کر دیا گیا ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں PHA نے اس کو جو ہے وہ تیار کیا، جس پر تقریباً ہفتہ سے زیادہ جو ہے وہ وقت لگا ہے. PHA کی ٹیم ہمارے ساتھ موجود ہے جنہوں نے اس پر جو ہے وہ کام کیا. اس حوالے سے ان سے جو ہے وہ جانتے ہیں. 60x60 کا سائز ہے جی. یہ سب پاکستان کا سب سے بڑا پتنگ ہم نے لبرٹی چوک میں انسٹال کیا ہے. اس سے بڑا پتنگ ابھی تک کوئی انسٹال نہیں ہوا. میرے ساتھ پارٹنر ہیں میرے معظم صاحب. ہم دونوں نے مل کے اس کی فیبریکیشن اور کم از کم اس پہ ایک ہفتے سے زیادہ 100 سے 50 لوگ تھے جو لیبر کام کر رہی تھی، اور ہم نے ماشاءاللہ اس کو تیار کیا اور الحمدللہ آج یہ انسٹال ہو گیا. اچھا جی، کیا میسج ہے خاص طور پہ اس پتنگ کا؟ یہ نا بڑی ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے، اور یہ اسپیشل تھینکس ٹو مریم نواز صاحبہ. انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس ایونٹ کو ایسا منانا چاہ رہے ہیں کہ جو 25 سال ہمارے پیچھے ہم نے اس کو گیپ دیا ہے تو اس کو یہ اس طرح اس سے کور بھی ہو جائے گا. یہ ایک نا اسپیشل لکھنؤ کٹ ہے. لکھنؤ کٹ کے جو ایک کائٹس ہوتے ہیں، یہ اس ٹائپ کا ایک جو ہے نا ہم نے کائٹس دیا. یہ اسپیشل مریم صاحب کی جو ان کی ایک انسٹرکشنز تھی کہ یہاں پہ لبرٹی چوک پہ ایک ایسا کائٹس لگایا جائے کہ جو ہسٹری میں پہلے اس جتنا جو ہے نا وہ کائٹ ہے. ہسٹری کا سب سے بڑا کائٹ جو ہے جو آج لبرٹی چوک پہ نصب ہو رہا ہے. جی، پاکستان کا سب سے بڑا پتنگ جو ہے وہ یہاں نصب کر دیا گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ لکھنؤ طرز کا جو ہے وہ پتنگ ہے. خاصی لوگوں نے اس میں جو ہے وہ دلچسپی کا اظہار جو ہے وہ کیا. یہ بسنت کے بعد بھی لگا رہے گا کچھ دن. جی، لاہور میں بسنت کی تیاریاں، پتنگوں اور ڈور کی خریداری میں دوسرے روز مزید تیزی. اندرون موچی دروازہ شہریوں کی کثیر تعداد من پسند گڈے اور ڈور کے حصول کے لیے موجود ہیں. یار محمد ہمیں مزید بتائیں گے. بالکل جی، بسنت میں اب کچھ اچھے دن باقی رہ گئے ہیں. لاہوریوں کی خوشی جو ہے وہ دوبالا دکھائی دے رہی ہے. اس وقت میں اندرون موچی دروازے میں موجود ہوں. یہاں پہ کافی زیادہ دکانیں ہیں جہاں پہ گڈے، پتنگوں اور ڈور کی خرید و فروخت جاری ہے. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ گڈے خرید کے لائے ہیں. بسنت کی فل جوش و خروش ہے. ہماری تیاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ہماری مریم نواز، ان کا شکر گزار کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک ایونٹ ہمارے لیے رکھا ہے، اور یہ پرانی جو ہے ہماری جو یادیں تھیں انہوں نے دوبارہ بحال کی ہیں. پر لیکن اس دفعہ انہوں نے گڈے کا ریٹ بہت زیادہ نکالا ہے. ابھی تو پلان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیا اور فیملی ممبر کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ جو گڈے کا ریٹ ہے یہ جسٹیفائی نہیں کرتا اس کو. اور ویسے تو بسنت کی خوشی اپنی جگہ، اور اس میں تو 200 کیا اگر 300 کا بھی بیچیں گے تو ہم خریدنے کو تیار ہیں. آلو پیاز کا ریٹ بتا سکتے تھے، یہ اس کا بھی ریٹ فکس کر سکتے تھے. گڈے ڈور کا دیکھا 1000 روپے کا ایک ڈیڑھ توا دے رہے ہیں اور 800 روپے کا توا دے رہے ہیں. 10,000 سے 12,000 روپے کی چرخی دے رہے ہیں، تو کہاں سے لیا جائے گا؟ باقی دیکھ رہے ہیں، اب فیصل آباد کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں سے ملتا ہے کہ نہیں. ایک ایسا جنون ہے جو شروع سے ہے، وراثت میں ہے، پاپا کی طرف سے بھی ہے، تو بس اسی وجہ سے. اور باقی کہہ سکتے ہیں آپ کہ ہم نے جتنی کوشش کی ہے، جتنی ایفرٹ کی ہے، اس حساب سے جو بھی ملا ہے بس ٹھیک ہے، خوش ہیں اس کے اوپر. جی، شہریوں کی، نوجوانوں کی خوشی دوبالا دکھائی دے رہی ہے. ان کو بڑے عرصے سے بسنت کا انتظار تھا. اب کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں اور لاہوری خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ اپنا من پسند تہوار جو ہے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد بسنت منائی جا رہی ہے، اس کو خوب طریقے سے منایا جائے گا. جی، لاہور کے 15 علاقوں میں بسنت منانے پر پابندی ہوگی. علامہ اقبال ایئرپورٹ کی قریبی آبادیوں، DHA، نشاط علی ویو، گارڈن علی پارک، نادر آباد اور تاج بیگ، کینال بینک اور دیگر علاقوں میں بھی پتنگ بازی نہیں کی جا سکے گی. ہمارے نمائندے خواجہ نصیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. خواجہ نصیر، کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر پابندیاں ہوں گی؟ تقریباً 15 کے قریب علاقے ہیں جو کہ لاہور علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ، بلکہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ملکہ علاقے ہیں. ان میں نادر آباد، گلشن علی قانونی، نشاط قانونی، بٹا چوک اور DHA کے جو مختلف بلاکس ہیں جن میں R، S، C اور Q فیز شامل ہے، اور Q جو بلاک ہے وہ شامل ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ الفیصل ٹاؤن، جوڑا پل، کینال بنک، تاجپورہ اور تاجپورہ قانونی جو ہے یہاں پر بھی، کیونکہ یہ تمام تر وہ علاقے ہیں جہاں سے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جہازوں کی لینڈنگ اور ٹیک آف کا انتظام کیا جاتا ہے. اس لیے ان علاقوں میں ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے جاری کردہ ایک نوٹیفکیشن کے مطابق ان علاقوں میں دفعہ 144 نافذ ہوگی تاکہ تمام تر جو ایئر ٹریفک ہے اس کی بحفاظت لاہور میں آمد اور روانگی کو انشور کیا جائے. اس لیے ان علاقوں کے جو لاکھوں رہائشی ہیں وہ بسنت فیسٹیول کو انجوائے نہیں کر پائیں گے. جی، آپ کا شکریہ خواجہ نصیر تفصیلات کے لیے.
محکمہ داخلہ پنجاب نے قصور، شیخ پورہ، فیصل آباد اور ملتان میں پتنگ بازی کا سامان تیار کرنے کی اجازت دے دی۔ لاہور میں پتنگ بازی کے سامان کی کمی پوری کرنے کے لیے صوبائی محکمہ داخلہ نے اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ ان اضلاع میں پتنگ بازی کا سامان تیار کر کے لاہور بھیجا جائے گا۔ قصور، شیخ پورہ، فیصل آباد، ملتان میں پتنگ بازی کی اجازت نہیں ہے۔ بسنت پر پتنگ بازی کی اجازت صرف لاہور شہر کے لیے ہے۔ پنجاب میں عوام کے ساتھ ارکان اسمبلی میں بسنت کے شوقین، کسی نے گڈے پتنگیں خریدی تو کوئی دوستوں کے ساتھ پروگرام کو حتمی شکل دے رہا ہے۔ خواتین ارکان بھی تیاریوں میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ خواجہ نصیر رپورٹ کریں گے۔ 2 دہائیوں بعد پتنگیں اڑانے کے لیے ارکان اسمبلی بھی بےتاب ہیں۔ اس کی فیسٹیوٹی مجھے بڑی دل کو لبھاتی ہے۔ میں کوئی ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ پہ جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا سب سے چکھوں گا۔ شادی سے پہلے کی بات، ایک دن لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوا ان کو، میں نے کہا کیا ہو گیا آپ کے ہاتھوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پسند بنائی تھی، گڈیاں اڑائی تھی۔ میرے بہنوئی ہے مجھ سے چھوٹی والی بہن کا میاں، وہ بھی نہایت گڈی باز ہے فیصل آباد کا، تو ان دونوں کے بیچ میں ایک مقابلہ ہونے کا بھرپور امکان ہے۔ میں نے تو 2000 گڈا خریدا ہے، مجھے اتنا شوق ہے، میرے پاس دوستوں نے بھی آنا ہے، ہم نے دوستوں کی طرف جانا بھی ہے۔ 3 ارکان اسمبلی گھر پر خصوصی تقریبات رکھی ہیں۔ ہم کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے تو ہماری پیچھے بھی بہت بڑا ٹیرس تھا، آگے بھی بہت بڑا ٹیرس تھا، تو ہم سارے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ بھی بہت پیچھے لڑاتے تھے، تو ہم ایکسائٹیڈ ہیں۔ ہم سارے فرینڈز اکٹھے ہوں گے، کسی نہ کسی کوٹھے پہ جائیں گے۔ میرے ہسبینڈ، میرے بچے سب شوقین ہیں۔ مشیر وزیر اعظم برائے پبلک افیئرز عمران علی گورایا بھی اندرون شہر اپنے آبائی گھر میں دوستوں کے ساتھ بھرپور طریقے سے بسنت منائیں گے۔ کیمرہ مین سید آفتاب شاہ کے ساتھ خواجہ نصیر، ARY نیوز، لاہور۔ لاہور سے اہم خبر ہے جہاں پر اولڈ انارکلی میں خفیہ اطلاع پر پولیس نے کارروائی کی ہے اور پتنگ فروش کو گرفتار کیا ہے۔ خواجہ رمضان مجید سے اس بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں۔ خواجہ رمضان، کیا وجہ سامنے آ رہی ہے پتنگ فروش کو گرفتار کرنے کی؟ جی بالکل، جہاں پر بسنت کو منانے کے حوالے سے تیاریاں زور و شور پر ہیں، وہیں پہ جو لاہور پولیس ہے وہ ایسے پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں بھی کر رہی ہیں جو ڈور اور گڈی جس میں کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے، شیشے والی ڈور جو استعمال کی جاتی ہے، اس حوالے سے لاہور پولیس کو جو ٹاسک ملا ہوا ہے وہ بڑی متحرک ہو کے ایسے مقامات پر جو ایسی دکانیں ہیں یا خفیہ جو مقامات ہیں جہاں پر شیشے اور کیمیکل سے ڈور بنائی جاتی ہے یا چرخیاں بنائی جاتی ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہیں۔ ملزم جی آپ کا شکریہ خواجہ رمضان۔ خیبر پختونخوا میں امن کے لیے صوبائی حکومت ذمہ داری نبھائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات میں گفتگو، کہا دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے KP حکومت اداروں کو مضبوط بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سہیل آفریدی کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا ملاقات میں سہیل آفریدی نے کوئی سیاسی بات کی نہ بانی کا ذکر کیا۔ اچھی میٹنگ ہوئی ہے، بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے۔ انہوں نے سیاسی بات کوئی نہیں کی، عمران خان کا کوئی نام نہیں دیا۔ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے KP حکومت اداروں کو مضبوط بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات میں وفاق اور صوبے کے درمیان تعاون ناگزیر قرار دے دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا وفاقی اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کاوشیں جاری رکھیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ KP حکومت بااختیار ہے، امن کے لیے ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کوئی سیاسی بات کی نہ بانی کا ذکر کیا۔ انہوں نے سیاسی بات کوئی نہیں کی، عمران خان کا کوئی نام نہیں دیا۔ انہوں نے بالکل صوبے کی بات کی اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی کہا آپ کی بھی کچھ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ صحت پہ، تعلیم پہ، انفراسٹرکچر پہ اپنا فوکس کریں، لا اینڈ آرڈر پہ کریں۔ وفاقی حکومت مکمل طور پہ ساتھ دے گی مگر صوبے کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے ملاقات کو مثبت قرار دیا۔ اچھی میٹنگ ہوئی ہے، بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی مثبت باتیں کی ہیں۔ پانی PTI کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے بھی کوئی جو بات اعلانیے میں کہی گئی ہے بس وہی بات آپ اسی تک۔ ملاقات میں مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ، وزیر داخلہ محسن نقوی، امیر مقام خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم سے ملاقات بانی PTI کے لیے تھی، نہ اس پر کوئی بات ہوئی۔ ملاقات اپنے صوبے اور عوام کے لیے کی، صوبے کے مسائل پر بات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ملاقات کا احوال بتا دیا، کہا
ملاقات سیاسی نہیں تھی، صوبے کے حالات سنگین ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے مشترکہ لاہے عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات تھی اپنے عوام کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، کہ وہاں پر حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کے حوالے سے ایک مشترکہ لاہے عمل پر بات ہوئی ہے۔ پانی کے حوالے سے کی ملاقات کے حوالے سے آپ کی کیٹیگری میں کوئی بات نہیں ہوئی؟ نہیں جی، کوئی بات سیاسی کسی چیز پر بات نہیں۔ کل تو وکلاء اور فیملی کا دن ہے تو میں نہیں جاؤں۔ 26 ارب روپے خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں لگا چکا۔ شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے، ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں۔ 4 ارب روپے تھوڑی رقم ہے، جو میرے طرح کے لوگ قربانی دے رہے ہیں اس کے لیے 4 ارب روپے کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی پارٹی بلوچ سردار کی مرضی کے بغیر اس کے علاقے میں جلسہ نہیں کر سکتی، نہ آج تک کوئی جلسہ کر سکا ہے۔ بلوچستان میں سرداروں کے راجواڑے ہیں۔ پاکستان کے تمام مسائل کا ایک ہی حل ہے، ایوان کو مضبوط کریں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کا اظہار خیال، کہا بانی کی صحت سے متعلق بلا وجہ کا ہنگامہ ہے، ان کے ذاتی معالجین میں سے 2 ڈاکٹرز کو ان کا معائنہ کرنے دیں، صحت کیسی ہے سب کو معلوم ہو جائے گا۔ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی، نہ کسی نے کیا ہے آج تک۔ بگٹی کے علاقے میں بگٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا، میزبان ہوگا، وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا۔ رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان کے جوڑنے کا صرف ایک طریقہ ہے، جناب اسپیکر، عوام کی اس ہاؤس کو مضبوط بنائیں۔ کون سا آسمان گرے گا؟ ہر آدمی کا اپنا کوئی پرسنل ڈاکٹر ہوتا ہے، بھیج دیں اس کے پرسنل ڈاکٹر کو، خواجہ ابھی حکم دے دو، دو ڈاکٹر ان کے پرسنل بھیج دو، وہ معائنہ کر کے آ جائے گا، سب کو بتا دے گا کہ اس کی صحت کی حالت کیا ہے۔ جینے دو کراچی مارچ پر جماعت اسلامی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ، منم ظفر سمیت 1000 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایس ایچ او ٹیپو سلطان تھانہ اظہر خان کی مدیت میں مقدمہ درج ہوا۔ شارع فیصل پر 1000 کے قریب مظاہرین موجود تھے۔ مقدمے کے متن کے مطابق ریلی کے باعث شارع فیصل پر ایمبولنسز گاڑیاں روکی گئی تھیں۔ ریلی کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کر رہے تھے۔ ریلی سے لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ افراد تیز دھار آلات کے ساتھ سڑک پر ٹینٹ لگا رہے تھے۔ مظاہرین شارع فیصل پر نعرے بھی لگا رہے تھے۔ پرامن احتجاج پر ایف آئی آر سیاسی انتقام ہے، جماعت اسلامی نے بھی موقف دیا۔ ترجمان جماعت اسلامی کے مطابق ایف آئی آر عوامی آواز دبانے کی ناکام کوشش ہے۔ حافظ نعیم صاحب، چھوٹے موٹے دھرنوں سے کچھ نہیں ہوگا، حکومت کو ہٹانا ہے تو الیکشن جیت کر آئیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا امیر جماعت اسلامی کو جواب، کہا کل شارع فیصل کو بلاک رکھا گیا، آئندہ سخت اقدامات ہوں گے۔ حافظ نعیم جسے قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں، عوام نے اسے ووٹ دیا ہے۔ میں نے بھی سنا ہے یہ بیان حافظ نعیم الرحمان صاحب کو کہ 14 تاریخ کو دھرنا دیں گے۔ میں ان کو حل بتا دیتا ہوں نا، کیوں پریشانی لیتے ہیں؟ جس کو آپ قابض ٹولہ کہہ رہے ہیں وہ اس صوبے کے عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے آئے۔ ہم نے تھوڑا سا لینینٹ رکھا ہوا ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ شارع فیصل اور جو بڑی شاہراہیں ہیں ان پہ ہم ٹریفک روکنے نہیں دیں گے، آگے سے سخت اقدامات ہوں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں چھوٹے موٹے دھرنے لگا کے حکومت چل جائے گی، ہمیں لوگوں نے الیکٹ کیا، ہم پھر لوگوں کے پاس جائیں گے۔ اگر کوئی شخص کوئی جماعت پاکستان کو نقصان پہنچائے گی، اداروں کو نقصان پہنچانے کی بات کرے گی تو قانون کے مطابق اس پہ قدم اٹھایا جائے گا۔ بہت انفارچونیٹ واقعہ تھا گل پلازا کا، جس بھی افسر کو سمجھیں گے کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا اس کو ہٹا دیں گے۔ اب کچھ بات سامنے ہے گل پلازا کی۔ 25 سے 30 افراد دبئی کراکری میں رک گئے۔ دکاندار نے لوگوں کو باہر نکلنے سے روکا، گاہکوں کو کہا گیا کہ آگ خود بجھ جائے گی۔ گل پلازا کی پولیس رپورٹ میں انکشاف، رپورٹ میں بتایا گیا کہ فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیم نے ریسکیو کے بجائے فوری پانی مارنا شروع کیا۔ دھواں بھرنے کے 20 منٹ بعد دکانداروں نے گرل توڑی اور اکثر افراد نکل گئے۔ 5 افراد کی باقیات ابھی تک ایدھی سرد خانے میں موجود ہیں، کوئی وارث سامنے نہیں آیا۔ 4 سے زیادہ افراد کی باقیات تاحال نہیں مل سکی۔ کراچی کے علاقے صدر کی النجیبی مارکیٹ میں آتش زدگی، 7ویں فلور پر بھڑک اٹھنے والی آگ پر بروقت قابو پا لیا گیا۔ 3 گاڑیاں جل کر راکھ ہو گئیں، دھوئیں سے ایک شخص کی حالت غیر ہو گئی۔ میئر بھی ریسکیو آپریشن کے جائزہ لینے پہنچے۔ محمد آصف خان کی رپورٹ دیکھیے۔
कराची के मसरूफ तरीन तिजारती मरकज सदर में वाक़ अल नजीबी मार्केट के 7वें फ्लोर पर अचानक आग भड़क उठी। आग पार्किंग एरिया में खड़ी गाड़ियों में लगी, जिसने देखते ही देखते 3 गाड़ियों को लपेट में ले लिया। धुआं भरने से एक शख्स की हालत गैर हो गई। अल्लाह ने करम किया बहुत कि जो है ऐसा खुदा न खास्ता कोई ऐसा जानी माली नुकसान नहीं हुआ। पार्किंग के अंदर 2 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनमें आग लगी, उसमें धुआं बहुत हो गया। अल्लाह का शुक्र है हमारी लिफ्टें चल रही थी, सारे लोग नीचे आ गए। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मेयर कराची मुर्तुजा वहाब जाए वक़ूअ पर पहुंचे और इमारत का जायजा लिया। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बरवक्त कार्रवाई हुई, आग को बुझाने में हम कामयाब हुए और तकरीबन कुछ 150 से 200 लोगों को फिर इवैक्यूएट करने में भी हम कामयाब हो गए हैं। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना था कि फौरी रिस्पांस के बायस आग को फैलने से रोका और काबू पा लिया गया। कैमरामैन शहजाद मेमन, मोहसिन शब्बीर और साथी रिपोर्टर राफी हुसैन के साथ मोहम्मद आसिफ खान, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके कयूमाबाद में 3 साला बच्चा नाले में गिर गया। इलाका वकीलों ने अपनी मदद आप के तहत बच्चे को नाले से निकाला और बार बार शिकायत की। इंतजामिया नाला कवर नहीं कर रही है। इलाका वकील का कहना है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इंतजामिया नोटिस ले। टोबा टैक्सिंग के इलाके रजाना में बस की टक्कर से 6 रिक्शा सवार जाम बहक हो गए। बस की टक्कर से रिक्शे का कचूमड़ निकल गया। जाम बहक अफराद में 3 खवातीन और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। टोबा टैक्सिंग का इलाका रजाना, यहाँ पर बस की टक्कर से 6 रिक्शे सवार जाम बहक हुए हैं। बस की टक्कर से रिक्शे का कचूमड़ निकल गया। जाम बहक अफराद में 3 खवातीन और रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत से न खेलने का फैसला। कल तक बॉयकॉट की बातें करने वाला भारतीय मीडिया आज क्रिकेट स्पिरिट की बातें करने लगा। पाकिस्तान के दिलेराना इक़दाम पर भारतीय एंकर्स और क्रिकेट एक्सपर्ट्स हवास बाख्ता हो गए। Done a massive stupidity. And what is wrong with the government of India, with the ICC, BCCI? This is the biggest headline and we've done this to ourselves. क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ एक मैच नहीं खेलते? एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का ICC वर्ल्ड कप में भारत से खेलने से इनकार। भारतीय मीडिया की चीख पुकार। We've done a massive stupidity. And what is wrong with the government of India, with the ICC, BCCI? This is the biggest headline and we've done this to ourselves. क्या वाकई में कोई टीम ऐसा कह सकती है कि नहीं जाओ एक मैच नहीं खेलते? जंग में जिल्लत उठाई, में बदमाशी भी न चल पाई। गोदी मीडिया को अब क्रिकेट की स्पिरिट याद आ गई। उनकी सरकार ने आके कम से कम पंगा तो लिया। मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर, मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, आने वाली कुछ रातों में आई एम श्योर वो ICC की नींद खराब तो उन्होंने की। भारतीय मीडिया अपनी सरकार पर चढ़ दौड़ा, बोला हमने क्यों बायकॉट नहीं किया, BCCI क्यों मैच खेलता रहा। क्रिकेट का ठेकेदार बनने वाला भारत अब ICC से एक्शन लेने की फरियाद करने लगा। We've done a massive stupidity. And what is wrong with the government of India? पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया, अब क्रिकेट में किसी एक मुल्क की बदमाशी नहीं चलेगी। भारत को खेलों में सियासत लाना महंगा पड़ गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भी नाखुश। बरतानवी अखबार द गार्डियन का कहना है कि क्रिकेट ताल्लुकात में कशीदगी पर भारत से ओलंपिक्स गेम 2036 की मेज़बानी छिन जाने का खतरा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ARY न्यूज़।